نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک مومن کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی قرب اور رضا کا حصول ہوتا ہے۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے یا سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھتا ہے، پسینہ بہا بہا کے کماتا ہے، پھر کوشش کر کے اس کو بچاتا ہے، سال کے بعد وہی جمع پونجی اللہ کے نام پہ فقراء اور مساکین کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ ان تمام تر نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور یقیناً ان تمام اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تاہم قرب خداوندی کو پانے کا، اللہ تعالیٰ کا مقرب اور اللہ کا دوست بننے کا ایک طریقہ ایسا ہے جس کو عام طور پہ لوگ نہیں اپناتے، یا تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے یا اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس راستے پہ چلنے والے حضرات بہت کم نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا وہ راستہ مختصر بھی ہے، کم وقت لگتا ہے، تھوڑی محنت کے بدلے میں بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کا راستہ۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، بلکہ کسی اہل دل کے دل سے نکلنے والی ایک حقیقت ہے۔ خدمت خلق کا راستہ اختیار کر کے بندہ جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہو جاؤں، ٹرین آ جائے، میں ٹرین پہ چڑھنے کے لیے ایک پاؤں پائیدان میں رکھ لوں، دوسرا پاؤں ابھی نیچے زمین پہ ہو، اس دوران کوئی بندہ بھاگتا ہوا میرے پاس آ جائے اور مجھے کہہ دے کہ مجھے پورے قرآن کا خلاصہ سنا دو، میں دوسرا پاؤں ٹرین پہ رکھنے سے پہلے مختصر وقت میں پورے قرآن کا خلاصہ سنا دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔
یہ پورے قرآن کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے کہ خدمت خلق، دوسرے لوگوں کے کام آنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ قرآن کے خلاصے کا ایک تہائی حصہ ہے۔ اور میں بڑی وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کی خدمت تو بندے کو بلند درجات پہ پہنچاتی ہی ہے۔ کوئی بندہ کتے، بلی، کوئی خسیس اور حقیر مخلوق کی خدمت کر لے تو یہ بھی اس بندے کے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک محدث تھا جو حدیث کی تعلیم اور نشر و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک ہی وقت میں ہزاروں شاگرد ان کی مجلس میں بیٹھ کے حدیثیں پڑھا کرتے تھے۔ کئی ساری کتابیں لکھی تھی اس محدث نے، اور جب محدث کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں عالیشان محل ملا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ جی ہاں، یہ مقام تو آپ کو ملنا ہی تھا، آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ کی دینی خدمات اتنی ہیں، آپ کے شاگردوں کا اتنا وسیع حلقہ ہے، اور آپ نے اتنے سال تک مسلسل حدیث پڑھائی ہے، تو حق بنتا ہے کہ آپ کو بلند مرتبہ دیا جائے۔ لیکن اس محدث نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے یہ مقام اور مرتبہ حدیث پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے نہیں ملا ہے، حدیث میں کتابیں لکھنے کی وجہ سے نہیں ملا ہے، دینی خدمات کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بلکہ ایک ایسا عمل جس کو میں کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہا تھا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ، یہ وہ بندہ ہے جس نے پوری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتی گزار دی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ، اس کی اتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور اب طلباء علماء ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ اے اللہ، اس کی اتنی ساری دینی خدمات ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کی عبادت کیا کرتا تھا، سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ میری اتنی ساری عبادات اور اتنی ساری دینی خدمات اللہ کو نہیں چاہیے، تو میرا کون سا عمل میرے کام آئے گا؟ میں سمجھ گیا میری پکڑ آ چکی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جی ہاں، اس بندے کا ایک عمل ایسا ہے جو مجھے پسند آیا ہے، اور میں اسی عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ ایک دن حدیث لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس نے قلم دوات میں ڈبویا، جب قلم باہر نکالا تو قلم کی نوک پر روشنائی لگی ہوئی تھی۔ ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی، قلم کی نوک پر بیٹھ گئی۔ مکھی کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے محسوس کر لیا کہ مکھی پیاسی ہے، سیاہی چوس کے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے قلم کو ایسے روکے رکھا، مکھی نے اپنی پیاس بجھا لی، وہ اڑ گئی۔
چونکہ اس نے ایک مکھی کی خدمت کی ہے اس لیے میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں. ایک مکھی کی خدمت کی ہے.